عقیدہ حیات النبی پر روشنی ڈالیے۔ عقیدہ حیات النبی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تسکین الصدور کی صفحہ 36 پہ قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے خود لکھا ہے اپنے قلم سے تقریر کرتے ہوئے کہ جمعیت علماء اسلام فیصلے کے مطابق عقیدہ حیات النبی پر یہ دلائل کی کتاب تحریر کی گئی، اور فتاوی مفتی محمود جلد نمبر 1 میں کتاب العقائد کے اندر حضرت مفتی صاحب نے واضح لکھا ہے کہ انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، خصوصاً رسول اللہ کو قبر مبارک میں حیات حاصل ہے، اور قبر کے قریب آپ علیہ السلام سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اس پر قرآن اور حدیث سے دلائل موجود ہیں، آپ اس دلائل کو سمجھ لینا۔ کچھ لوگ اسلام کے خلاف پوسٹ شیئر کرتے ہیں، فیس بک پہ آتی ہے، ہاں قادیانی پوسٹ بناتے ہیں گستاخی والی، اوپر لکھتے ہیں لعنت بھیج کر شیئر کر دو، تو ہمارے دوست شیئر کر دیتے ہیں، اور سادے بندے لعنت بھیج کر ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، شیئر نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے ایسی چیزیں نہ کریں۔ موسم میری بیٹی ہے، اس کی عمر 13 سال ہے، اس کو پردہ کرنے مدرسۃ البنات میں پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، بالغ ہونے کے بعد تو 9 سال کے بعد پردہ ہونا چاہیے، تو آپ پردہ کرائیں۔ باقی میری دعا ہے رب کریم آپ کی بیٹی کو عالمہ فاضلہ بنائے۔ پب جی گیم کھیلنا کیسا ہے، اس بارے میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے نہ کھیلی ہے نہ دیکھی ہے، کچھ عرصہ پہلے جو سنا تھا اور فتاوے کو دیکھ کر میں نے کہہ دیا، تو پب جی والے جو پتہ نہیں کوئی حضرات ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے کہ مفتی صاحب اللہ کا نام مانو، یہ ہم میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری گیم میں نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ پر فائر مارو، ہماری گیم میں نہیں ہے بت سے سجدہ لو اور بت سے انرجی لو، نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر کفر کا فتویٰ نہیں، اور اگر ہے تو ہم اس فتوے پر قائم ہیں، کیونکہ فتویٰ اصولوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یا تو پب جی گیم میں کھیلتا تو میں دیکھتا، مجھے پب جی کے بارے میں اتنا نہیں پتا۔ ایک بار انڈیا سے کسی نے ہمارے لائیو سیشن میں سوال کیا کہ پب جی کے بارے میں بتائیں، تو میں نے کہا جی اماں جی کے بارے میں تو جانتا ہوں، ابو جی کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے پب جی کے بارے میں نہیں پتا۔ ہمارا سیشن ختم ہوا تو مجھے میرے ایڈمن نے کہا کہ حضرت پب جی گیم ہے، تو بابا جو کھیلے اور دیکھے اس کو پتا ہے، ہم نے جو سنا ہے آپ کو بتا دیا، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اگر اس میں چیزیں ہیں کہ بیت اللہ پہ فائر مارو اور بت سے سامنے سجدہ کرو تو ناجائز ہے، غلط ہے، اپنے نکاحوں کی خیر مناؤ، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ ایک گیم کی طرح گیم ہے، فضول اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ پھر ہم حرام کی بات اور کفر کی بات نہیں کریں گے۔ عقیدہ حیات النبی کے انکاری، تمام علماء دیوبند عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں، کوئی دیوبندی منکر نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اماں فاطمہ کو باغ فدق کیوں نہیں دیا تھا؟ وہ تو وارث تھی۔ خدا کے بندے، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تو آپ اس جواب کو پورا سمجھے تو بات فائنل ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب میں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، آپ کے والد نے فیصلہ دیا تھا، آپ اپنے خامد حضرت علی سے پوچھیں، چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں، حضرت رسول اللہ کا فیصلہ ہے کہ وراثت انبیاء کی تقسیم نہیں ہوتی، تو آپ بتائیں آپ کو حصہ دوں، حضور کا فیصلہ توڑ دوں؟ تو اماں نے کہا کہ مجھے حضور کا فیصلہ قبول ہے، آپ توڑے نہیں، تو بات فائنل ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر کھا گیا، اور اگر وراثت تقسیم ہوتی تو ابو بکر اپنی بیٹی حضور کی بیوی حضرت عائشہ کو تو حصہ دیتا، لیکن ظالموں نے کیا سے کیا کہہ دیا۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو، غیرت ہے اگر کسی سوال کرنے والے میں، جرت رکھتا ہے وہ بندہ، ماں کا دودھ پیا اس نے بوتل کا نہیں پیا، تو اس سوال کا مجھے جواب دے۔ میں جھوٹ مان جاتا ہوں، ابو بکر عمر عثمان کھا گئے تھے حق۔ جب حضرت علی کا دور آیا تو باغ فدق کی زمین قائم تھی، اس پر دریا نہیں آیا تھا، تو حضرت علی نے وہ زمین اپنے بچوں کے نام کیوں نہیں کی تھی؟ آؤ ماں کا حصہ ہے لے لو، حضرت علی نے کیوں نہیں کی تھی؟ تو پھر یا ابو بکر کے فیصلے کو علی نے مانا ہے تو پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ پہ حرف آئے گا۔ حضرت ابو بکر کو غاصب کہنے والوں، شرم اور حیا کی بات کرنی چاہیے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب وفات پا رہی تھی تو ان کی آخری خدمت ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے کی ہے۔ اگر وہ ظالم کی اور غاصب کی بیوی ہوتی تو اماں فاطمہ کہتی اٹھ جا، میں تیرے ہاتھ کی خدمت نہیں لیتی، تو میرے حق غصب کرنے والے کی بیوی ہے۔ جی نہیں، اماں فاطمہ نے اسے قبول کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اماں فاطمہ کا جنازہ پڑھایا ہے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حکم پہ۔ کیا علی کو نہیں دکھتا؟ کیا حسن کو نہیں دکھتا؟ حسین کو نہیں دکھتا؟ تمہیں دکھتا ہے؟ اور میں ایک بات کہتا ہوں،
حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ابو بکر ابن علی رکھا ہے، جس کی شہادت میدان کربلا میں ہے. تو ابو بکر سے تو علی کو اتنا پیار ہے وہ بیٹے کا نام رکھتا ہے. امام حسن کہتے ہیں میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، قاسم بن حسن کے بعد محمد بن حسن مسنہ سے پہلے ایک بیٹا پیدا ہوا، میں ابو کے پاس لے کر گیا امام حسن اور کہا حضرت علی اس کا نام رکھیے. فرمایا بیٹا میری بات مانتے ہو تو اس کا نام رکھو حسن، ابو بکر بن حسن بن علی. یہ بھی کربلا کا شہید ہے، 72 تنوں میں شامل ہے. ظالمو جھوٹ بولتے ہو ابو بکر صدیق کی ذات اقدس پہ کہ یہ حق کھا گیا تھا. علی المرتضی کا خاندان حضرت ابو بکر صدیق کا قدردان نظر آتا ہے اور تم اس پہ ظلم کرتے ہو. کل قیامت میں حضرت علی کو کیا منہ دکھاؤ؟ میں بہت حیران ہوں، ان کی دشمنی ہے حضرت علی المرتضی سے بھی. یہ اس کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ ابو بکر کے خلاف بولیں وہی فیصلہ حضرت علی نے برقرار رکھا تو حضرت علی کے خلاف بھی ہو جائے گا. شرم نہیں آتی ان کو، خواہ مخواہ سے اعتراض اٹھا کر بیٹھے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر سچ مشکوک ہے نا تو اس دھرتی پہ سچا پھر امت میں کوئی نہیں، اگر ابو بکر بھی سچا نہیں ہے. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں ان ظالموں کو کہتا ہوں جو ابو بکر پہ بولتے ہیں، گھر آئے مہمان کی قدر ابو بکر سے سیکھو. نہیں سمجھے میں سمجھاتا ہوں. اے ظالمو، ابو بکر رضی اللہ عنہ دروازے پہ جب آقا انعامدار چل کے گئے تھے، ابو بکر نے تن من دھن آل اولاد جان مال وقت لگا دیا، ایڑی پر ڈنگ پہ ڈنگ سہے، پیغمبر کے ساتھ غار میں پیغمبر کی نگرانی کی، بیٹی اسما کے چہرے پہ تھپڑ برداشت کیے، عبداللہ بیٹے کو نگرانی پہ لگایا، عامر بن فہیرہ غلام کو دودھ بھیجنے کے لیے بلایا، اپنے والد کے پیسے سارے اٹھائے صرف خرچ کے دیے کہ میرا بیٹا آپ کا پوتا کما کے دے گا، حضور پہ لگا دیے. ابو بکر نے اس نے گھر آئے مہمان کی یوں قدر کی ہے. اور ظالمو تم نے خط لکھ کے امام حسین کو کربلا بلایا تھا، پھر اسی خط کے لکھے ہوئے ہاتھوں میں تہ پکڑی تھی، اسی ہاتھوں میں تم نے نیزے پکڑے تھے، اسی ہاتھوں میں تم نے تیر و تفنگ پکڑ کے نواسہ رسول پہ حملہ آور ہوئے تھے. کربلا کی دھرتی پہ اس کا خون بہا تھا، کربلا کی دھرتی پہ حضرت حسین کی آل اولاد کو ذبح کیا تھا. یہاں آل رسول کے قاتل تم ہو، حسین ابن علی کو بلا کے مارنے والے تم ہو. تم نے گھر آئے مہمان کی یوں بےزتی کی ہے. قیامت تو آ جائے گی، تمہارے اس کیے پہ لعنتیں برستی رہے گی. تم لوگ ابو بکر صدیق پہ بولو. میں حیران ہوں کہ گھر آئے مہمان کی قدر جو تم نے کی ہے اور جو ابو بکر نے کی ہے اس پر بات کی جائے. میں قاتلین حسین پہ آج بھی لعنت کرتا ہوں اور تا قیامت ان پہ لعنت کرتا ہوں. نواسہ رسول کا خون کوئی عام خون ہے؟ اور باتیں پھر اس شخص پہ جس کا نام افضل البشر بعد الانبیاء ہے. کوئی بندہ اپنے منہ کو دیکھے اور پھر اس معاملے کو دیکھے. نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. صرف نماز جنازہ دعا ہے، تو اس میں جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں مستدرک حاکم میں موجود ہے وہی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، بچی کے لیے اور بچے کے لیے اور بڑوں کے لیے اور. اگر کوئی بطور دعا فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک بار ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھی تو سب دیکھنے لگ گئے. تو انہوں نے کہا یہ طریقہ بھی ہے. تو جو سب دیکھنے لگے اس کا معنی ہے یہ عام طور پہ طریقہ رائج نہیں تھا، تبھی سب دیکھنے لگے. اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. جو شخص امام ابو حنیفہ کو گالیاں دے تو اس کے پیچھے نماز، پتہ نہیں آپ کیسی نماز کے قائل ہیں جو امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد کے خلاف بھی بولے اور آپ اس کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں. مروان بن حکم کو حضور نے مدینہ سے نکالا. حضرت ابو بکر عمر کے زمانے میں مدینہ نہیں آیا. حضرت عثمان نے ان کو بلا کر مدینہ گورنر بنایا. سوال کرنے والا جھوٹ بولتا ہے. مروان اس وقت 5 سال کا تھا جب اس کے باپ کو نکالا. یہ حکم کا مسئلہ ہے، مروان کا نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے جس حکم کو نکالا تھا 5 سال کی مدت تھی اس کے جلاوطنی کی، اور جب حضرت عثمان نے بلایا تھا تو 15 سال گزر گئے تھے. تو اب تو مدت پوری ہو گئی تھی اور حضرت عثمان نے پھر اجازت بھی لے لی تھی. اور حضور نے مکہ سے نکالا تھا. حضرت عثمان نے مکہ نہیں بلایا، مدینہ بلایا تھا. جہاں سے نکالا وہاں بلایا بھی نہیں اور اس کی مدت بھی پوری ہو گئی تھی.
पूरी बात करें, अधूरी बात न करें। हजरत उस्मान हुजूर के घर का डबल दामाद है, उसको बहुत अच्छी तरह पता है। और हजरत उस्मान का हुजूर से रिश्ता हजरत अली मुर्तजा के ये दामादी वाले रिश्ते से पहले बना है। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने और सहाबा के ज़माने में गुलाम और बांदियां होती थी, क्यों नहीं है? उस वक्त जिहाद होता था, अब जिहाद को फसाद बना दिया गया है, तो इसीलिए आप बांदियों के चक्कर पे बैठे हो लेकिन मसले को भूल बैठे। मौलाना फजल रहमान की कोई दीनी खिदमत हो तो बताएं। मौलाना फजल रहमान की सबसे बड़ी दीनी खिदमत यही है कि आज हम सारे दाढ़ियां टोपियां पगड़ियां वाले खुलेआम बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। मौलाना फजल रहमान की दीनी खिदमत ये है कि जब आप जाते हो आईडी कार्ड बनवाने तो उस शनाख्ती कार्ड पे मजहब का खाना ये मौलाना फजल रहमान ने बहाल किया था, वरना मुशर्रफ दौर में खत्म कर दिया गया था, ठीक है। मौलाना फजल रहमान की आपने दीनी खिदमत देखने हो तो आप जाकर पूरी दुनिया के बड़े बड़े उलमाए कराम से पूछ लें कि इस धरती पे इस्लाम का नाम लेवा कोई आलिम सियासी तौर पे सबसे बड़ा ताकतवर है तो उसका नाम बता दो। आप इस धरती पे 6 बर्रे आज़मों में जहां मखलूक है 7वें में मखलूक नहीं है, आप नाम बता दो। आप दारुल देवबंद पे फख्र करते हो, तुमने देखा नहीं है दारुल देवबंद के मोहतमिम मौलाना मरगूबुर रहमान रहमहुल्लाह जब 2001 में अप्रैल के अंदर तारो जवाब पेशावर उस पर आए थे 150 साल खिदमत दारुल देवबंद पे, तो मौलाना फजल रहमान को देवबंद की इजाजी सनद अता की, मेरी आंखों के सामने की बात। देवबंद के माथे पे उसका नाम रकम है, दारुल देवबंद उस पे फख्र करता है। मैं सऊदीया में था, मदीना तैयबा में वजारत दाखिला के आलिम दीन हजरत मौलाना के साथ थे। मदीना तैयबा हमारी मुलाकात हुई तो मौलाना ने मेरा उनको तारुफ कराया कि हमारे शहर के हम इकट्ठे, पूरे बात बताई तो उन्हें अरबी में मुझे कहा, उनकी आंखें में आंसू डगमगा आए थे कि तुम सिर्फ पाकिस्तान वाले इस पे अपना हक नहीं रखते, हम मुसलमान हैं, हम भी हक रखते हैं। ये अल्लाह के रसूल के शहर की बात कर रहा हूं, मैं झूठ बोलूं अल्लाह मेरे साथ मदद खींच ले। हम कहते हैं यार क्या काम किया, ऐसी ऐसी आंखें ठीक लगवा ले या ऐनक अपनी ठीक करा। जनाजा के बाद मैयत के लिए हाथ उठाकर दुआ करना, नमाज जनाजा के बाद जो दुआ है वो कब्र पे वो हुजूर ने मांगी है, हम मांगते हैं। नमाज जनाजा खुद दुआ है, दुआ के बाद दूसरी दुआ का मतलब जब तदफीन हो जाए फिर दुआ है। सलाम फेरने के बाद हुजूर ने कभी दुआ नहीं मांगी, अगर मांगी हो तो हमें लफ्ज दिखा दे कौन से लफ्ज है। जैसे मस्जिद जाने की दुआ है, निकलने की दुआ है, घर में जाने की दुआ है, निकलने की दुआ है, सोने की दुआ है, उठने की दुआ के लफ्ज है, ऐसे सलाम जनाजा के फौरन बाद दुआ के लफ्ज क्या है आप दिखा दो और मेरा मोबाइल आप तोहफे मिलेगा। वो लफ्ज तो कहीं है ही नहीं, ऐसे लोगों ने ठोके हुए हैं दुनिया में। तो बाबा जो हुजूर ने काम नहीं किया वो हम नहीं करते। कायद सिंध हजरत मौलाना राशिद महमूद सुमरू जमीयत उलमा इस्लाम वाले, इनके साथ और तर्जुमानी पर कोई बात। मौलाना राशिद सुमरू दामत बरकात हमने एक तारीखी कारनामे के तौर पे सिंध की जमीयत को अपने पांव पे खड़ा कर दिया। अल्लाह इस शहजादे की जिंदगी में बरकत अता फरमाए, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। उस शख्सियत के काम देखें तो डॉक्टर साहब थे वाकई, लेकिन इस बंदे ने जो इन एजेंटों को टीका लगाया है ना तो वाकई डॉक्टर के बेटा होने का हक अदा किया। ये सखर की मसाजिद पर वो जो क्रेनें आई थी आप सबने देखा है, हाँ, और उनकी इज्जतों पर बात हुई तो रोड पे बैठ के भी उसने मनवाया है कि मैं क्या हूँ। और फिर जब मदीना मस्जिद, अभी हम कराची में थे, जो वहां पर बात हुई है वो भी उस बंदे ने बतलाया। तो मसाजिद का मुहाफिज है। अभी कह रहे थे ना कि मौलाना की क्या खिदमत है, ये मौलाना के कारकुनों की खिदमत है। अल्लाह के घर के लिए कौन बोला है और बाकियों के लिए कौन बोला है। यकीन माने जमीयत ने अपनी सलाहियतें वक्फ कर दी वहां, और उन बंदों ने लाखों का इज्तिमा इकट्ठा करके बताया कि अदलिया है, लेकिन अदलिया अपने फैसले को देखे कि मैं अपने फैसलों पे क्या कह रहा हूं और क्या नहीं कह रहा। इस तरह की बात बड़ी बात है। मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए। मोहतरम मौलाना साहब मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गए, दुआ करें, वजीफा बताएं। आप अलैहिस्सलाम कर्ज के उतारने का जो वजीफा बताते थे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। इसे आप कसरत से पढ़ें, मेरा ज़ाती तजर्बा है, लाखों का कर्जा उतर जाता है। लेकिन नीयत अगर आपकी कर्जा लेते वक्त ये हो कि मैं कर्जा लौटाऊंगा तो एक फरिश्ता आपके तावन करता रहेगा,
اور اگر نیت یہ ہو قرضہ لیتے وقت کہ تو بڑا پیسے والے ہیں میں قرضہ لے کر کھا جاؤں گا، پھر شیطان آپ کے ساتھ رہے گا اور قرضہ نہیں اتارنے دے گا. اس لیے اپنی نیت کو ٹھیک کر کے جیو. ہاں مولانا زکریا صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں رابطے میں تھے، تو حضرت بالکل انشاءاللہ تعالی ان کے بارے میں جو بات ہے میرے تعلق میں اور باتوں میں آپ حضرات رابطے میں رہیں تو مولانا انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. جزاکم اللہ. دعا کریں. چلو پروگرام چلتا رہے گا، آپ حضرات تشریف رکھیں. جزاک اللہ.